الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. شرک اور مشرکوں کا غلط خیال، غلط عقیدہ، غلط فکر اور دنیا کی زندگی کو آخرت سے نہ جوڑنا، اس زندگی کو اسی حد تک محدود رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے ذریعے سے انسان کو ہدایت و رہنمائی کے لیے حقائق کا پیش کرنے کیے جانے پر اس کو جادوئی کلام کہہ دینا یا شعر شاعری سے جوڑ دینا، حق پر قائم رہنے والے، حق کے بیان کرنے والے کو جب بات ان کے دل و دماغ پر بھی اترتی ہو، متاثر ہوتے ہوں، تو اس کو الزام دے دینا کہ یہ شاعر ہے، یعنی غلط بیانی کرتا ہے. جب سے شاعری ہے، جب سے یہ مقولہ مشہور ہے، ان احسن الشعر اکذبہ، شاعری میں، شعراء کی شاعری میں سب سے اچھا شعر شعراء کا یہ فیصلہ ہے، جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہوتا ہے وہ سب سے اچھا شعر ہے. اردو میں بھی اس قسم کی کوئی زیادہ گفتگو کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تو شاعر ہے، تم اپنی شاعری بند کرو. نپے تلے انداز میں من گھڑت باتیں بتا کر متاثر کرتے ہو تو غلط سلط بیان کرتے ہو. لیکن شاعری ایک چیز ہے بھی، قرآن نے اس کی وضاحت سورۃ الشعراء کے اختتامی آیات میں اس کو کیا ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. بے مقصد کچھ کا کچھ کہتے چلتے ہیں، حقیقت میں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں. شیطانی وسوسے خیالات سب سے زیادہ اس میں رہتے ہیں. ان آیتوں کا مفہوم ہے. پھر فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. لیکن بعض شعراء نیک اور صالح ہوتے ہیں، اپنی شاعری میں بکواس نہیں کرتے. جو مذمت کی گئی ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے. الغرض اس جیسے الزامات کلام پاک کے بارے میں دیے، ان تمام چیزوں کی تردید کرنے کے بعد آج کی ان آیتوں سے دلائل پیش کرتے ہیں انسان کو، تاکہ وہ اپنے عقل کی اصلاح کرے، سدھر جائے، سنبھل جائے. کل یہ بات بتا دی گئی تھی اور اس کو یاد رکھنا بھی ہے ان حضرات کے لیے جو خاص طور پر ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. قرآن کی ہر آیت کا ترجمہ وضاحت طلب ہوا کرتا ہے، مقصد اور مطلب. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو توحید کی تعلیم کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کو اپنے رب سے جوڑنے کے لیے، اپنی زندگی کو آخرت سے جوڑے رکھنے کے لیے 3 طریقوں سے وضاحت فرماتے ہیں. ایک طریقہ جو انسان غلط راہ پر پڑ چکا ہے، غلط عقیدے، غلط رسم و رواج، ریت روایتوں پر پڑا ہوا ہے اور اپنی عقل سے منمانی قسم کے دلائل قائم کر لیا ہے، تو چلو ان کو سمجھانے کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں تاکہ اس کی عقل کی اصلاح ہو جائے. ایک طریقہ یہ ہے. وہ 3 طریقوں میں سے جو ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے تعلق رکھنے والی آج کی تلاوت کی گئی آیتیں، اس میں معنی، مفہوم، مطلب و خلاصہ ہے. دوسرا طریقہ جو غفلت، کاہلی، تساہلی کے ساتھ پھرتے رہتا ہے،
کیا کرنا کیوں کرنا بے مقصد بے مطلب چلتا ہے، ان کے لیے ترغیب اور ترہیب والا معاملہ ہے. اس کو اختیار کر، دنیا میں خیر و برکت ہوگی، رحم و کرم سے نوازا جائے گا، مخلوق کے درمیان میں یا تو خود تیرے اپنوں میں قابل تعریف نیک صالح سمجھا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازیں گے. دنیا والوں کے لیے تو باعث سے خیر و برکت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تو کو ایسا ایسا اس قدر نوازیں گے، ہمیشہ والی ایسی حیات دیں گے جس میں تیری زندگی ڈھلیں گی نہیں، کبھی بوڑھا ہوں گا نہیں، نعمتیں ختم ہوں گی نہیں، نعمتوں کی لذت بھی ختم ہوں گی نہیں. یہ ترغیب ہے. جو نہیں مانتا پھر بھی اس کو ترہیب سے خوف پیدا کرنا. دوزخ، دوزخ کا تذکرہ، دوزخوں کے حالات، دوزخ کی کیفیت دنیا والوں کے لیے بھی یہ باعث وبال مصیبت جیسا بن کے رہتا ہے. اگر اس سے باز نہیں آئیں گا تو تجھے یہ ہوگا. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ترغیب ترہیب میں ہوگا. دوسرا طریقہ صرف خوف پیدا کرتے چلتے ہیں. سمجھے اپنے حقیقت کو وغیرہ. تو لہذا آج کی آیتوں میں ترجمہ پہلے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اسی کو قرآن میں کئی جگہ کئی مفہوم سے بار بار تذکرہ ہوں گا، کیونکہ اصل مطلوب مقصود اللہ کی شناخت، معرفت، پہچان کروانا ہے. بندے کی زندگی سے لاپرواہی، غفلت، کاہلی، تساہل کو دور کرنا ہے، نفس پرستی ہٹانا ہے، آگے کا مستقبل سوچ کر وہ آگے بڑھنا ہے، اس کو بڑھانا ہے. کہیں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، وہاں جو عبث ہے وہی معنی مطلب میں یہاں پر لاعبین. ایحسب الانسان ان یترک سدی، سدی کا بھی وہی معنی مطلب مفہوم ہے جو یہاں لاعبین کا آ رہا. عبث کا جو آیا، سدی کا بھی جو آیا. یہ کائنات کا وجود اور انسان کی زندگی، انسان کا وجود کھیل تماشے کے طور پر نہیں ہے. کھیل شروع ہوا، دل لگا، خوشیاں بڑھی، پھر ختم، خوشیاں ختم. ایسی چیز نہیں ہے. انسان کے ہر سانس، ہر پہلو ایک مقصد کے ساتھ ہے. کائنات کی ہر چیز کا وجود ایک مقصد کے ساتھ ہے. اس مقصد کی تفصیل بڑی طویل اور تفصیل کے ساتھ. تو اس پہلی آیت میں ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے آسمان کو جو خبہ گنبد کے جیسا یا ڈیرے کے جیسا جو تم کو دکھائی دیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اس سے ہم نے اس کو پیدا کر دیا، بنا دیا. خلقنا کہ اس میں ایسی کوئی دلیل، اصول، بنیاد ایسا ہوتا کرتے ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا. اور تمام کے تمام زمین کو ایسا جیسا کہ بچھونے کے جیسا ہموار زمین ہے، چلنے لگو، بیٹھنے لگو، اٹھنے لگو، دوڑنے لگو. جبکہ حقیقت میں ساری زمین کا کرہ انڈے کے جیسا گول ہے. اس پہلو کو کئی طریقے سے کثرت کے ساتھ آیات ہیں. پھر انسان کے فکر فہم کے لحاظ سے آسمان، زمین اور ساری چیزیں مل کر کائنات ہے، دنیا ہے. ان آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی چیزیں چھوٹی بڑی، عجائبات، نوادرات، ہر ایک کی کیفیت الگ، صفت الگ، گنتی کرنا چاہو تو گن نہ سکو گے. کسی کو اتنی تعداد میں معلوم، کسی کو اتنی تعداد میں، کسی کو اتنی تعداد میں، فلاں 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 فلاں. ایک ایک چیز، ایک ہی قسم کی مخلوق کے اندر 20 نمونے. تو تمام کے تمام
یعنی کوئی چیز چھٹی نہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم نے جو پیدا کیا ہے، یہ اس کو ہم نے لائبین کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے، عبث کے طور پر نہیں، سودا کے طور پر نہیں، بیکار طور پر نہیں. ایک تماشا کر کے دیکھ لے پھر تماشا اس کے بعد ختم، یہ مفہوم نہیں. کوئی چیز لیے کھیلے کودے کرے، بیزار ہو گئے، اٹھا دیے رکھ دیے، اٹھا دیے ڈال دیے، اٹھا دیے پھینک دیے، اب جی بھر گیا کسی کو دے دیے یا ضائع کر دے، کچھ بھی کر دے. اس جیسی چیز کے طور پر نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. تمام صحابہ میں آپ کو مقام مرتبہ رتبہ ملا ہے ترجمان القرآن، الحبر. قرآن کے ہر لفظ اس کے معنی مطالب مفہوم سے واقفیت رکھنے والے، اس کا مفہوم و مطلوب سمجھنے والے. انہی کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین. معنی معلوم ہو جانا، جان لینا ایک الگ چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے دل و دماغ کی گہرائی میں بیٹھنا، اس کی دعا کی تھی. یہ سب سے بڑی دعا تھی. سمجھ تو لہذا لاہ و لعب کی چیزیں دنیا کی ہر چیز ہے. قرآن نے دوسری جگہ وصف فرما دیا ہے، انما الحیات الدنیا لعب واللہو والزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. ساری دنیا کی زندگی کو دنیا میں اعتبار سے غور کرو، کھیل اور تماشا ہے، اور پھر انسان کو اسے فخر کرنے کا ذریعہ ہے. اس کے پر فخر جتاتا ہے میرے پاس ایسا، میں اتنا 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 فلاں فلاں ہوں. اور ایک انسان دوسرے انسان پر دنیا کا جو حصہ اس کو ملا ہے اس کے اعتبار سے ایک دوسرے پر بڑائی جتانے لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کے مال بھی وہی ہے، اولاد وغیرہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہیں، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے. دنیا کو حقیقت سمجھ کر اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا سے جڑتے ہوئے، اس مال سے جڑتے ہوئے، اولاد سے جڑتے ہوئے، اس کے بیکار چیزوں کو بھی سمجھتے ہوئے اصل حقیقت اور غرض کی طرف تم آگے بڑھو. تو اسی لیے تفسیر میں یہ کر دیا گیا. اس کے بعد والی آیت میں اسی کی اور وضاحت آئے گی. بیوی بچے جو انسان کے لیے دل لگائے جانے والی چیز ہے، ایک تماشے اور رغبت والی چیز ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو کیا ہے اس قسم کا، اس کو یہ لاہ و لعب، کھیل اور تماشا برائے نام کی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایک مقصد کے لیے، غرض کے لیے اللہ نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے. اس کو سمجھو. یہ نہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف تم نے جوڑ دیا، کہہ دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عورتوں کی شکل میں بتوں کو تراش دیے، فلاں فلاں الزام دے دیا، فلاں فلاں کہہ دیا، فلاں فلاں کہہ دیا. یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہیں. تم کہہ دیا تو ہو گیا. مشرکوں کے پاس بدعقیدگی میں سب سے زیادہ یہ ہے، تھوڑا سا چمتکار دیکھ لیا، فلاں کر لیا، فلاں درجہ دے دیا، فلاں کہہ دیا، اور مان لیا، مان کر سمجھ لیا کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں.
غلط تصور بٹھا کر سمجھ لیے کہ ہمارے پاس للہیت ہے، مذہب ہے، دین ہے، اور جن چیزوں کو اختیار کیا ہے یہ دنیا میں ہمارا بھلا کرنے والے یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہٹا دیتے ہیں. مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آنے والے یہ ہیں. یہ سب کہاں سے نکالا؟ چلو تمہارے عقیدے کے مطابق ایسا ہے تو نہیں. مخلوقات میں سے جوڑ کر کسی نے یہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یا اللہ کی بیوی کہہ دیا، یا اللہ کے بیٹیاں کہہ دیا، یا عقیدہ رکھ کر آگے بڑھتے گئے، اور اس کیے جانے والے عمل کو یحسبون انہم یحسنون صنعا، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اور اپنے طور پر مشہور بھی کرنے لگ گئے ہم حق پر ہیں، صحیح ہیں، جبکہ وہ باطل ہے. تو اب دلیل سے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تمہارے طے کر دینے سے بات ہو جاتی؟ یہ بات ایسی ہے تو نہیں، یہ تمہاری سوچ. ابھی اگلی آیت میں بتائیں گے بڑا برا ہوگا تمہارا اگر اس عقیدے سے نہیں ہٹو گے، توبہ نہیں کرو گے. ہلاکت و بربادی ہے، ہلاکت و بربادی کے نمونے ہوئے. اسی لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے سورہ میں آنے والے رکوع میں چند نمونے بھی بتائیں، چند جھلکیاں بتائیں چند انبیاء کے علیہ الصلوۃ والسلام کے. حق کو سمجھ کر باقی رہنے والے جد و جہد کیسے کرے، اس کے خلاف کرنے والے ان کا انجام کیا ہوا. وہی نمونہ اب تمہارے سامنے ہے، اسی کو سامنے رکھو. وہ باطل کو تو ختم کر دیے، باطل پرستوں کو ختم کر دیے، ہلاک و برباد کر ڈالے، پھر نئی قوموں کو پیدا کرے. اب تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، دنیا بگڑتے جائے گی. آخری نمونہ شکل تمہارے لیے ہوں گا، کائنات کو ختم کر دیں گے، آخرت کے لیے اٹھائیں گے، پھر موقع نہیں ملے گا. تو اس لیے دوسری آیت میں فرماتے ہیں ولو بالفرض، ہے تو نہیں ایسا. یعنی سپوز ڈیٹ تمہارے خیال کے مطابق سمجھ لو، اگر ہم چاہتے کھیل تماشے کے طور پر اختیار کرنا، تم بنا کے دے دیے بیوی بیٹیاں فلان، تو تمہارے اختیار کرنے سے ہو جاتے کیا؟ ان چیزوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اگر ہم چاہتے کہ یہی لہو کھیل تماشا بنانا، یعنی ہماری بیوی ہونا یا ہمارے بچے ہونا، دل لگانے والی چیز ہونا. اس لیے بیوی بچوں کو عربی میں کہتے ہیں ریحانت، خوشبودار، اچھا لگنے والا، دیکھ کر خوشی اور سرور پیدا ہونے والی چیز آدمی کے لیے اس کی بیوی اور اس کے بچے ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو لہون سے کہا، تماشا، اب بس کھیل کے جیسا. اگر ہم چاہتے ایسے کرنا تو ہم ہمارے پاس سے ہماری طرف سے کرتے تھے، تم کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. ایسا ہے تو نہیں. ان کننا فاعلین، اگر کرنا ہوتا ہم ایسا کرتے. یہ تخلیق کائنات کی غرض، مقصد، مطلب یہ نہیں ہے. لہٰذا یہ چیزیں جو غلط خیال، غلط فکر، غلط عقیدہ کائنات کے اندر فساد و بگاڑ جو پیدا کر رہے ہو، ہم یہ سب بتا کر حق کو ثابت کر کر حق کو مسلط کرنا، غلبہ دینا. ولو کریہ الکافرون ولو کریہ المشرکون، یہ ہمارا کرنا بھلے کسی کو برا لگتا ہو، ناگوار گزرتا ہو. ایک ہی مقصد ہے یہ سب بیان کرنے کا کہ حق کو اٹھا کر مار کر باطل کے پر باطل کو نیست و نابود کر دینا، تاکہ یہ باطل پرستی فکر کے ساتھ ہو، طریقے کے ساتھ ہو، رسم و رواج کے ذریعے سے کچھ بھی ہو، فَيَدْمُغُهُ،
ٹکڑے ٹکڑے چور چور کر کے اس کے وجود کو ختم کر دینا، حق کو ظاہر کر کے بتانا. ایسا کئی مرتبہ حق کو ظاہر کر کے بتائے ہیں. جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کے قوموں کے جو نتائج ذکر کیے گئے ہیں، حق کو غلبہ دے، حق کو ثابت کرے. باطل پرستی جو جڑیں جما چکی تھی، لوگوں کی کثرت ہو گئی تھی، یہ اعتقاد، یہ وہم، یہ گمان جو بیٹھ گیا تھا، اب کوئی طاقت ہم کو ختم نہیں کر سکتی. آج بھی دنیا کی جو طاقتیں قوتیں ہیں اسی فکر کے اوپر دنیاوی اسباب کی کثرت کرتے ہیں تاکہ ہمارے اس باطل عقیدے کے اوپر ہم قائم دائم رہے اور رہ سکیں گے، کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ. یہ سمجھ لو، جب آئے گا حق تو اس کو ختم کریں گے، حق کو غلبہ ہو کر ہی رہے گا. کم سے کم اتنا تو ہو جائے گا، سب ختم کر دیں گے جو آخر زمانے میں ہونے والا ہے. حق اللہ تعالیٰ بس وہی رہ جائے گا، سارے باطل ختم ہو جائیں گے. ایسا کریں گے کہ اب گویا تھا ہی نہیں، مٹ گیا، ختم ہو گیا. لہذا انسان ہو جو سوچ رہے ہو اس قرآن کے بارے میں، کبھی شاعری کہہ دیا، کبھی حیران کن پریشان کن خواب ہیں کہہ دیا جو پچھلی آیت میں ہے. اب بتانے والے کو جادوگر کہہ دیا، اللہ کے کلام کو جادوگری دل پہ اثر کرنے لگا تو انکار کرنے کے لیے کچھ کا کچھ کہہ دیا. اور پھر اللہ کے عقیدے میں اللہ کے بیٹیاں ہیں، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ فلاں فلاں کہہ دیا. یہ تمہاری بیان بازی تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گی، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. لکم الویل مما تصفون. حقیقت یہ ہے کہ جن کو تم منسوب کر رہے ہو وہ سب اللہ کے ہو. تمام آسمانوں میں، زمینوں میں جو بھی ہیں، ہر چیز اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی ہے. اللہ نے جس حال پہ رکھا اس حال پہ اللہ کے ہیں، اللہ کے ہو کر ہیں. اسی کے اوپر ان کے وجود کی بقا ہے، اسی کے اوپر ان کے وجود کی بقا ہے. اور یہ ہمیشہ اسی پر رہتے ہیں. اس پر رہنے میں ان کو تکبر نہیں ہوتا، دل جمائی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں. اس طریقے کے اوپر، اس طریقے سے ہٹنے کو کبھی پسند نہیں کرتے. اور جو اس طریقے پر ہیں ان کو ندامت، حسرت بھی نہیں ہوتی، بلکہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی یسبحون اللیل والنہار. اس کو طویل تفصیلات مختصر اس میں، جیسے انسان کا وجود، سانس کا چلنا ہے. یہ سانس چلتے ہوئے دوسرے کام کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی. سانس چل رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اور سوچ رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، دھمانے میں کوئی رکاوٹ نہیں. تو اس طرح وہ آسمانی مخلوق ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں، ایسا ہی جیسے انسان کی سانس چل رہی ہے، ہمیشہ اللہ کی بزرگی، برتری، بڑائی کو بتا رہے ہیں. جیسے انسان کا وجود سانس کے اوپر ہے، وہ ذکر کے اوپر یہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام اور امور کو بجا لانے میں، جیسا سانس کے آنے جانے میں، کام کے کرنے نہ کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتا، اسی طرح ان کے ذکر کو روکنے کا ذریعہ نہیں بنتا. ہو یا یوں کہہ لو، انسان کے سانس کو، اس کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے جب تک بھی ہے، غذا کا انتظام ہے، وہ ذکر خدا بندی، تذکر رب العزت، وہ ذکر ان کی غذا ہے. اب ان کی حیات زمانی ہے، جب سے زمانے کو وجود میں لایا اللہ تعالیٰ، فرشتوں کو زمانہ ختم تک ان کی زندگی کو رکھا تو اسی کے اوپر رہیں گے. تو لہٰذا یہ شب و روز اس کے ذکر و شغل میں رہتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں، کبھی بیزار ہو کر وقفہ اور گیپ نہیں دیتے. ولایت بھی یہی ہے، ولی کا معنی بھی یہ ہے. رب سے تعلق بندہ سانس میں، اٹھنے بیٹھنے، سونے کرنے میں، تمام میں
وہ فکر کو ایسے لگائے رکھنا کہ اس میں ڈسکنیکشن، انقطاع، گیپ والی چیز نہیں ہوتی. تو پھر اللہ تعالیٰ، جو بندہ ایسا ہوتا ہے خدا کی قدرت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. احادیث میں وہی مطلب ہے، من کان للہ کان اللہ لہ. جب تم پوری طرح اللہ کے ہو جاؤ، ہونے کے لیے جدوجہد کرو، راستے صاف کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کیفیت کے ساتھ عمل شروع کرو، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر لائے گا. اب تمہارا اشارہ جس ارادے سے وہ کام ہوگا، جس مقصد سے ہاتھ لگ رہا وہ کام ہوگا. کرنے والی ذات اللہ کی، ظاہری طور پر دیکھنے کے لیے اللہ کا بندہ ہے، ظاہری طور پر اللہ کی زبان ہے، بندے کی زبان ہے، ظاہری طور پر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو دلیلوں کا ایک حصہ یہاں تک. لیکن انسانوں ان ساری چیزوں کے باوجود کیا کیا؟ پھر اس دلیل کے تسلسل تفصیل پھر اگلی آنے والی آیتوں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.